بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ المطففین، نمبر 83، مکی۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المطففین، نمبر 83، مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت اور رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ دنیا میں 2 انقلابات اور ایک مرنے کے بعد انقلاب کے بارے میں ہم سورۃ الملک کے ابتدائیہ میں وضاحت سے بیان کر آئے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرما لیا جائے تو مفید رہے گا۔ ابتدائیہ۔ سابقہ سورہ الانفطار کے آخر میں اسلامی نظام کے ایک ایسے دور کا ذکر ہے جس میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور سب امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا۔ سورہ 82 آیت نمبر 19۔ ایسے دور میں حکومت کسی انسان کے بجائے خدا کی ہوگی، یعنی حکومت قوانین خداوندی کی ہوگی۔ اس صورت کی ابتدا ہی میں کہا کہ سرمایہ داری نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ اعلان سرمایہ داروں کو باور کرانے کے لیے نہیں تھا۔ سرمایہ دار تو اس بات کو باور کر ہی نہیں سکتے تھے، آج بھی نہیں کریں گے۔ غلامی، محکومی، جاگیرداری دراصل سرمایہ داری نظام ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ آج بھی یہی نظام مسلط چلا آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی نظام پنپ ہی نہ سکا اور پھر یہ اتنا عالمگیر ہو گیا ہے کہ ساری دنیا پر چھا گیا ہے۔ اس کے متعلق آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہنا کہ یہ نظام تباہ ہو جائے گا بہت بڑی بات تھی۔ یہ بات خدا ہی کہہ سکتا تھا۔ محتاجی دراصل انسان کی محکومی اور غلامی کی وہ سیڑھی ہے جس سے اتر کر انسان کا غلام و محکوم ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانفطار کی آخری آیات میں الدین کے ذکر کے بعد اب اس سورت کے ابتدا سرمایہ دارانہ ذہنیت کے ذکر سے ہوتی ہے جو انسان کو انسان کا محکوم بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ مترفین اور متفف لوگ معاشرے میں 1% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اکثریت معاشرے میں ناداروں، محکوموں کی ہوتی ہے جن کی محنت کو ظالم لوگ ہضم و سلب کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ سرمایہ دارانہ نظام کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مطففین کا مفہوم مادہ کی روح سے۔ اس لفظ کا مادہ توئے فے ہے۔ تطفیف کے بنیادی معنی ہے کسی کو کچھ دینا تو اس طرح ناتمام شکل میں دینا کہ وہ لینے والے کے کسی کام نہ آ سکے۔ عطفن ناقتو، اونٹنی نے ناتمام بچہ دیا۔ ششماہی، غیر نشو و نما یافتہ بچہ جس کی شکل تو بن گئی ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کام کا نہیں ہوتا۔ تفن ناقتا یتفہا، اس نے اونٹنی کے پاؤں باندھ دیے۔ عرب لوگ جب چاہتے کہ اونٹ یا اونٹنیاں اپنی پوری آزادی سے چل پھر نہ سکے تو اس کے اگلے دونوں پاؤں کو کچھ فاصلہ رکھ کر ایک رسی سے باندھ دیتے تھے تاکہ وہ چلے تو صحیح لیکن وہ اپنی پوری رفتار سے نہ چل سکے۔ جتنا تم چاہو اتنا ہی چلے، اس سے زیادہ نہ چل سکے۔ نظام متففین میں جو کچھ دوسروں کو دیا جاتا ہے وہ نشو و نما یافتہ نہیں ہوتا، وہ لینے والے کے پورے کام نہیں آتا بلکہ دیا ہوا اس کے لیے ایک مصیبت بن جاتا ہے کیونکہ وہ انڈیولپڈ ہوتا ہے۔ نظام متففین میں لوگوں کے پاؤں باندھ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اپنی پوری رفتار سے نہ چل سکے، اس کی صلاحیتیں پورے طور پر نشو و نما نہ پا سکیں۔ جتنا دینے والے چاہتے ہیں صرف اتنی دور ہی تک چلیں۔ ایسا کرنے والے کو متفف کہا جاتا ہے۔ مادے کے بنیادی معنی کی روح سے اس لفظ کے یہ معنی ہے۔ قرآن نے للمطففین لفظ کی مزید وضاحت اگلی آیت میں کر دی ہے۔ آیت نمبر 2۔
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون یہ ذہنیت دوسروں سے تو اپنے واجبات پورے پورے وصول کرتی ہے، نچوڑ کر لیتی ہے، لیکن آیت نمبر 3 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور دوسروں کے واجبات ادا کرتے ہوئے یہ کام دینے کی خاطر ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ مطفف کا قرآنی مفہوم اوپر 2 آیات سے معلوم ہو گیا کہ مطففین وہ لوگ ہیں جو ماپ تول ہو یا وزن ماپتے ہوئے یا تولتے ہوئے بڑی ہوشیاری سے ایسی ڈنڈی مارتے ہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو ماپ یا تول پورا نہ دیا جائے۔ یہ ذہنیت مطففین ہے۔ نظام تطفیف کو آج کی اصطلاح میں نظام سرمایہ داری کیپٹلزم کہیں گے۔ اس نظام میں محنت کش سے پوری محنت لی جاتی ہے، اس کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا جاتا ہے اور دیتے ہیں تو اونٹنی کے ناتمام بچے کی مانند جو اس کے کام نہ آ سکے۔ تمام مطففین یعنی سرمایہ داری میں اس طرح دیا جاتا ہے کہ غریب کے بچوں کا پیٹ بھی نہ پل سکے اور وہ کچھ ترقی نہ کر سکے، اور غریب آگے بڑھ کر دینے والوں کے مقابل نہ آ جائے۔ دینے والوں کی منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری عمر ان کا غلام رہے۔ یہ تطفیف ہے اور ایسا کرنے والے لوگ مطفف ہیں۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت دوسروں سے اپنے واجبات لیتی ہے تو پورا لیتی ہے اور دیتی ہے تو کم دیتی ہے، یعنی محنت کش کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ اذا کالوہم سورہ 83 آیت نمبر 3، یعنی جب محنت کش ان کے پاس آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت گھٹاتے ہیں کہ بھئی آدمی کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہرحال تم سفارش بھی لائے ہو، حالانکہ ہمیں تو کچھ اور اہلیت کا آدمی چاہیے تھا، چلو آپ کو رکھ لیتے ہیں، محنت سے کام کرنا کام چل جائے گا۔ اس طرح محنت کش کی ہمت شکنی کی جاتی ہے۔ یہ ہے سرمایہ دار کی ذہنیت جسے قرآن نے اذا کالوہم سورہ 83 آیت نمبر 3 کہا ہے، یعنی انسان کی ہمت شکنی کرنے کے بعد مزدور کی قیمت یعنی اجرت کا مقرر کرتے ہیں۔ اب وزنوہم سورہ 83 آیت نمبر 3، جب یہ لوگ محنت کش کو تولتے ہیں، ان کو ماپتے ہیں تو ان کا ماپ تول پورا نہیں ہوتا۔ ہمت شکنی کر کے محنت کش کی طلب کو کمزور کر دیتے ہیں اور نہ ہی دیتے ہوئے ان کا وزن صحیح اور پورا ہوتا ہے۔ اس طرح محنت کش کی کٹوتی سے سرمایہ دار طبقہ پیدا ہوتا ہے۔ پچھلی سورہ الانفطار میں یوم الدین جس میں ماپ تول پورا ہوگا پر بات ختم ہوئی، تو اس صورت میں قرآن انسانوں کو محتاج بنانے والوں کی طرف آ گیا ہے۔ یوم الدین میں تو انسان کی پوری قدر و قیمت لگائی جائے گی، اس کو پورا ماپا اور تولا جائے گا، لیکن آج مطفف لوگ ماپ و تول پورا نہیں دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ اس ذم باطل میں مبتلا ہیں کہ ناانصافی پر مبنی ان کا نظام ہمیشہ ہی چلتا رہے گا اور کوئی اس کو بدل نہ سکے گا؟ وہ وقت آئے گا جب ناانصافی کی زنجیروں میں جکڑے لوگ غیر منصف لوگوں کو راستے سے ہٹا کر آزادی حاصل کر لیں گے۔ مبعوثون کے مادہ بعث کا مفہوم، مبعوثون کا مادہ بے عین سے ہے، بعث کے معنی ہے آزادی۔ عراق میں ایک بعث پارٹی ہے جس کے معنی ہے آزادی دلانے والی پارٹی۔ مطففین یعنی سرمایہ داروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہارا غلط نظام یوں ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، ایک وقت آئے گا جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمہارے ناانصاف نظام سے چھٹکارا حاصل کر کے آزاد ہو جائیں گے اور یوم الدین سورہ 82 آیت نمبر 19 قائم کر لیں گے، اور یوں دین اسلام آخر الامر تمام نظاموں پر غالب آ جائے گا۔ سورہ 61 آیت نمبر 9۔ قرآن کریم کے تراجم و تفاسیر دور ملوکیت کے ہیں، اس لیے قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اگر قرآن کریم کے مفردات کا صحیح مفہوم عربی لغات اور قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقے تصریف آیات کے مطابق طے کر لیا جائے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ روایات کی روح سے عمومی ترجمہ تو آپ کو یہی ملے گا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن اٹھائے نہیں جائیں گے؟ سورہ 83 آیت نمبر 4۔ بعض کے لفظ سے یہ لوگ قیامت میں اٹھنا
مراد لیتے ہیں۔ بعض کے بنیادی معنی ہیں کسی کو راستے سے ہٹا دینا ہے، یعنی آزادی کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دینا۔ کہا یہ گیا ہے کہ متفقین جو انسانیت کی راہ کی رکاوٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہ اس ذہن باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سرمایہ داروں کو ہٹا کر دکھایا گیا تھا۔ اس دور میں کوئی کسی کا محتاج و محکوم نہیں تھا۔ بت پرستی ختم کرنے کے لیے یہ ساری کشمکش نہ تھی، بلکہ قریش اور یہود کی سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد تھی۔ لہذا ان کے نظام متفقین کو ختم کیا گیا، اور آئندہ بھی ایک دور میں یہ ختم ہو جائے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام کو چلنے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں متفقین اور مترفین کے ساتھ تصادم تھا۔ اب یہ کب ہٹائے جائیں گے، اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 5۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایسا تب ہوگا جب ایک عظیم انقلابی دور آئے گا، جس میں آیت نمبر 6، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، عالمگیر انسانیت خدا کا نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ سورہ 39 آیت نمبر 69، سورہ 45 آیات 36 37، سورہ 84 آیات 6 تا 8، سورہ 99 آیات 16 تا 22۔ جب انسانیت عالمگیر ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تو نظام تطفیف ختم ہو جائے گا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ہر شخص کو اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، دوسروں کی فکر کرنے سے کسی کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ قرآن سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں نظام ربوبیت عالمینی پیش کرتا ہے، جس میں تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت نظام خداوندی کے ذمہ ہوتی ہے۔ قرآن اپنی پہلی ہی آیت میں دور ربوبیت عالمینی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اے انسانوں، ٹکریں کھا کھا کر آگ و خون کی ہولی سے گزر کر تم نے آخر الامر اسی نظام کی طرف آنا ہے، تو اس قدر بکھیڑوں سے بچ کر تم قرآن کے مطابق اپنا نظام کیوں نہیں قائم کر لیتے؟ الناس انسانوں کو کہتے ہیں، لیکن آج کی اصطلاح میں الناس عوام، دی پیپلز یعنی جمہور کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی نزولی ترتیب جن لوگوں نے قائم کی ہے، اس کی روح سے مکی صورتوں میں الناس آیا ہے۔ مسلمانوں کو مومن نہیں کہا گیا کیونکہ ابھی یہ جماعت کی تشکیل نہیں ہوئی تھی یا نظام قائم نہیں ہوا تھا۔ مدنی صورتوں میں مومنین کا ذکر ہے کیونکہ الناس ہی میں سے ایک جماعت متشکل ہو گئی تھی، اور جماعت نے عملاً وہ کچھ کر دکھایا جو نظری طور پر مکی زندگی میں قرآن کہہ رہا تھا کہ نظام ملوکیت، سرمایہ داری، برہمنیت اور مذہبی پیشوائیت نہیں رہیں گے۔ جماعت مومنین نے تمام نظاموں پر غالب آ کر نظام خداوندی الدین کو غالب کر دیا تھا، اور ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت کا قلع کما کر دیا تھا۔ ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ آخر الامر ایک ایسا دور آئے گا جب تمام باطل نظام مغلوب ہو جائیں گے۔ مدنی زندگی میں مسلمانوں کو مومنین کے خطاب سے پکارا گیا، اور مومنین نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو مکی دور میں نظری طور پر کہا جا رہا تھا۔ یہ نظام کچھ عرصہ چلنے کے بعد ایک سازش کے تحت ختم ہو گیا، اور ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت پھر سے معاشرے پر متمکن ہو گئیں، جو اب تک چلی آ رہی ہیں۔ قرآن اس دور کی نشانی یہ بتا رہا ہے کہ لوگ جمہور نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا جس قدر جمہور خدا کے نظام ربوبیت کو سمجھتے چلے جائیں گے، اسی قدر اس نظام کی طرف ذہنی طور پر مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کو نظام خداوندی کی طرف مائل کرنے میں میڈیا بڑا کردار ادا کرے گا۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا جب جمہور الناس نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تطفیف نظام کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ آج مزدوروں کی عالمگیر تحریکوں کو دیکھیے جو دنیا بھر کے اندر نظام سرمایہ داری کے خلاف محنت کشوں کو ابھار رہی ہیں۔ اس سے پہلے مزدور کی کون سنتا تھا؟ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو تقریباً 100 سال میں مزدور یونین ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ اب میڈیا کے آزاد ہونے سے الناس جمہور اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ امید ہے الناس میڈیا کے ذریعے کچھ ہی عرصہ کے بعد نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔
اقوام کی زندگی میں ایک صدی کا گزر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ زمانے کے تقاضے یعنی تاریخ کا فلسفہ یا تاریخی جبر، جس کو تاریخی وجوب بھی کہتے ہیں، جمہور کو مجبور کر دے گا کہ نظام ربوبیت کی طرف اٹھ کھڑے ہوں۔ آزاد میڈیا رہنمائی کرے گا۔ جس نظام کی قرآن پیشگوئی کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ دور نہیں ہے۔ موجودہ باطل نظاموں کو تو انسانی ذہن کی بلوغت اکھاڑ پھینکے گی۔ یہ حصہ لا ہوگا، خلا کا دور ہوگا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے قرآن کی رہنمائی انسانیت کے لیے موجود ہوگی۔ یہ اللہ ہے۔ روس کا نظام لا ہی کے مرحلے میں رہا، افسوس کہ ان کے سامنے اللہ نہیں تھا، اس لیے وہ ناکام بھی ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ انسانی ذہن قرآنی حقائق کو قبول کرنے کے لیے ابھی تیار بھی نہیں ہوا ہے۔ قرآن کا تو مقصود ہی یہ ہے کہ انسانیت ایک نظریے اور ایک مرکز پر جمع ہو جائے، تاکہ مرکز ساری انسانیت سے برابر کے فاصلے پر رہ کر انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرے۔ سورہ 2 آیت نمبر 143۔ یہ بھی یاد رہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں کعبہ اور حج کا ذکر آیا ہے، وہاں وہاں مومنین سے خطاب نہیں ہے بلکہ الناس سے خطاب ہے۔ گویا کعبہ ربوبیت عالمینی کا مرکز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو خدا نے کہا کہ تمام انسانیت کی امامت یا لیڈرشپ تیرے حصے میں آئی۔ سورہ 2 آیت 124۔ کیونکہ تمام انسانیت نے آخر الامر امت واحدہ بن جانا ہے۔ سورہ 2 آیت 213۔ اس لیے خدا نے اپنی زیر نگرانی کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی۔ خدا کا نظام شروع بھی انسانوں کی ربوبیت سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سورہ 1 آیت نمبر 1، اور اس کا نظام ربوبیت ختم بھی رب الناس پر ہوتا ہے۔ سورہ 114 آیت نمبر 1۔ ایک دور آئے گا جب انسانیت چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر عالمگیر انسانیت میں مدغم ہو جائے گی۔ آیت نمبر 7۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين۔ یہ ذمے باطل میں ہرگز نہ رہیں۔ انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے اور طبقات میں تقسیم کرنے والوں کا اعمال نامہ اس یوم عظیم سورہ 83 آیت 5 دور میں یقیناً خود ان کو جکڑ باندھ کر رکھ دے گا، یعنی ان کا نظام خود ان کی تباہی کا موجب بن جائے گا۔ اس آیت میں کتابہ کا لفظ اعمال نامے کے لیے آیا ہے۔ باطل نظام کے نتائج کو فجار کہا گیا ہے، اسی لفظ سے فاجر ہے جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا۔ لہٰذا فجار وہ ہیں جو انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو اقوام میں تقسیم کر دیں۔ ہمارے ہاں فاسق و فاجر اکثر بولا جاتا ہے، لیکن سوچتے نہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ سب سے بڑے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے فرقوں میں تقسیم ہونے والے تو ہم خود ہیں۔ ویسے تو سجین جیل خانے کو کہتے ہیں، لیکن اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کو روک دینا، کسی کو بند کر دینا، رکاوٹیں پیدا کر دینا۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ جو انسانیت کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے ہیں، خود ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں گی اور یہ اپنا باطل نظام آگے نہیں بڑھا پائیں گے۔ اس آیت میں کتاب کہہ کر بتایا ہے کہ یہ کسی خارجی قوت یا طاقت کی بنا پر ان کو نہیں روکا جائے گا، بلکہ یہ تو ان کا اپنا اعمال نامہ ہوگا جس کے ذریعے یہ آپ ہی خودکشی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کا باطل نظام باطل نتائج کی وجہ سے چل نہ سکے گا۔ آیت نمبر 8۔ وما ادراک ما سجین۔ سجین جکڑ بندیوں کی حقیقت تمہیں خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے؟ لو سنو۔ جب الفاظ وما ادراک ما آئیں تو ان کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا چیز ہے، اس کو خدا کے سوا اور کوئی نہیں سمجھا یا بتا سکتا۔ آیت نمبر 9۔ کتاب مرقوم۔ یہ جکڑ بندیاں یعنی سجین خدا کے اس قانون مکافات کی روح سے ہوں گی جو ہر ایک کے اعمال کو لکھتا چلا جا رہا ہے۔ کتاب مرقوم، ہمارے ذہن میں تو یہی آ سکتا ہے کہ خدا کسی بنے بنائے جیل خانے کی نشاندہی کرنے لگا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ سجین کے متعلق بتایا کہ سجین تو کتاب مرقوم ہے، یعنی تمہارا اپنا اعمال نامہ ہی تمہارا سجین ہے جو تمہیں روک دے گا، جو تمہارے سامنے رکاوٹ بن جائے گا، جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر کر بند کر دے گا۔
اور تم باطل نظام کو آگے نہ چلا سکو گے، کیونکہ ویل للمطففین سورۃ 83 آیت نمبر 1 تباہی تمہارے سرمایہ دارانہ نظام کا مقدر ہے یا فطری نتیجہ ہے جو آخر الامر پیش آ کر رہے گا۔ آیت نمبر 10 ويل يومئذ للمكذبين اس یوم عظیم سورۃ 83 آیت 5 دور میں قانون مکافات کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 11 الذين يكذبون بيوم الدين یہ جھٹلانے والے وہ ہیں جو یوم الدین یعنی قانون مکافات کو جھٹلا کر اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ قانون مکافات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہزاروں سال سے نظام سرمایہ داری چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، تو وہ جان لیں کہ وہ ضرور تباہ ہو کر رہیں گے۔ آیت نمبر 12 وما يكذب به إلا كل معتد أثيم یہ لوگ دراصل دوسروں تک پھیل جانے والے جرائم جن کا نتیجہ افسردگی، اضمحلال اور کمزوری ہو کی تکذیب کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سزا دینے والا کوئی قانون نہیں ہے۔ معتدین کے معنی ہیں دوسروں کی طرف جانا، جیسے متعدی امراض دیکھا دیکھی چھوٹا سرمایہ دار بھی وہی کچھ کرنے لگتا ہے جو بڑا سرمایہ دار کر رہا ہوتا ہے۔ سرمایہ داری کے بعض عیوب تو ایسے بھی ہیں جن کے نتائج انسان کی اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں، یعنی متعدی نہیں ہوتے۔ ایسے عیوب انسان کی ذات کو مضمحل اور کمزور کر دیتے ہیں۔ سرمایہ میں شراب کا سا نشہ ہے کہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور افیون کا سا بھی نشہ ہے کہ سب کچھ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی بھول کر 99 کے پھیر میں ہی پڑا رہتا ہے۔ لہٰذا دولت کے نشے میں انسان کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ یہ نشہ متعدی ہے، دوسروں کو بھی لگ جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ نشہ اسیمن بھی ہے، یعنی انسانی ذات کو کمزور بھی کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 13 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب ان کے سامنے عبرت پکڑنے کے لیے سابقہ اقوام کے تاریخی حقائق پیش کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانوں کے قصے ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق۔ آیت نمبر 14 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون یہ لوگ اپنی روش میں ہرگز حق بجانب نہیں، بلکہ دراصل ان کی غلط روش کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اعمال کے نتائج زنگ بن کر ان کے دلوں پر جم گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ خدا نہ تو قلوب پر مہریں لگاتا ہے اور نہ ہی زنگ چڑھاتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ خدا لوگوں کے دلوں پر خود زنگ چڑھا دیتا ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ جو چیز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ دیکھیے انسان اولاد پیدا کرتا ہے، لیکن وہ پیدا ہوتی ہے خدا کے قانون کے مطابق، لہٰذا کبھی تو اس قانون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور کبھی وہ قانون دینے والے یعنی اپنی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کرتا ہے تو اسی قسم کا اس کا قلب اور ذہنیت ہو جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم والی بات بھی اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خدا خود مہر نہیں لگایا کرتا، بلکہ وہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی ذہنیت زنگ آلود یا دلوں پر مہر لگ جایا کرتی ہے۔ چونکہ یہ ایسا خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے تو خدا اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو انسان خود کھوتا ہے، خدا سلب نہیں کیا کرتا۔ جو شخص اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھے گا تو خدا کا قانون ہے کہ وہ دیکھے گا اور سنے گا۔ چونکہ ایسا خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے تو ایسی باتوں کو خدا اپنی طرف بھی منسوب کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنی آنکھوں اور کانوں کو بند کر لے گا تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ نہ دیکھ سکے گا اور نہ سن سکے گا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان کو خدا سزا نہیں دیتا، یہ تو اس کے اپنے اعمال کا فطری نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے اعمال میں پوشیدہ ہوتا اور اسے بھگتنا ہوتا ہے۔
آیت نمبر 15۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ یقینی بات ہے کہ عبرت نہ پکڑنے والے لوگ اس عظیم اسلامی انقلاب کے دور میں ربوبیت عامہ کے ثمرات سے محروم رہ جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی ان کی یہی حالت رہے گی اور اخروی زندگی میں بھی یہی۔ لامحجوبون، حجاب، آنکھیں بند کر لینے والا۔ جب روشنی سے محروم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو نعمتیں اور آسائشیں حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے۔ یہ لامحجوبون ہے۔ اسی طرح جو قوم تاریخی حقائق سے عبرت پکڑ کر اپنی روش قوانین خداوندی کے مطابق کر لیتی ہے تو نظام خداوندی کی وجہ سے جو خوشگواریاں، نعمتیں اور آسائشیں ملتی ہیں وہ لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ ویسے تو حجاب کے معنی نقاب کے ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، لیکن حجب کے معنی ہے محروم ہو جانا۔ قرآن کی تعلیم کا منشا انسانیت کا ارتقاء ہے۔ قرآن کریم کے قوانین کا اتباع کرنے سے دنیاوی زندگی میں بھی ارتقاء ہوگا اور اخروی زندگی میں بھی انسانی ذات مزید ارتقاء کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 16۔ ثم إنهم لصال الجحیم۔ سرمایہ دارانہ ذہنیت کی وجہ سے متففین اپنے آپ کو جہنم میں پڑا پائیں گے۔ آیت نمبر 17۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ تب کہا جائے گا کہ یہ ہے ہمارے اس قانون مکافات کی روح سے تمہارے اعمال کا نتیجہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين۔ یہ بات ہرگز درست نہیں کہ اعمال کے نتائج نہیں نکلتے۔ متففین کے برعکس یقیناً زندگی میں کشاد اور وسعت رکھنے والوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ مقام علیین کی وضاحت۔ قرآن نے اعمال کے اعتبار سے انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے جگہیں بھی مختص کر دی ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، ان کے لیے جگہ سجین سورۃ 83 آیت نمبر 7 بتائی، جہاں انسانی زندگی کا سفر نہ صرف رک جاتا بلکہ پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لہٰذا اس آیت میں ارتقاء کے اعتبار سے ان کے لیے علیین جگہ بتائی ہے، یعنی بلندیوں کی طرف لے جانے والا مقام۔ اس گروہ کے لیے ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وسعت اور کشادہ نظر عالی ظرف لوگ۔ یہ لوگ انسانیت کے چھوٹے چھوٹے دائروں کو مٹانے والے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ابرار علیین میں ہوں گے، ذہن میں تو آتا ہے کہ وہ کوئی 5 سٹار ہوٹل کے اندر ہوں گے۔ قرآن کی روح سے علیین مقام اور زمان کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو کیفیت کی بات ہے، پوزیشن کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے۔ جب ابرار لوگوں کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے تو ابرار تو خود وہاں ہوں گے۔ آیت نمبر 19۔ وما أدراك ما علیون۔ اور تمہیں خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے کہ علیین کیا ہے؟ وما ادراک ما الفاظ جہاں آئیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں اس کے متعلق خدا کے سوا اور کون بتا سکتا ہے۔ آیت نمبر 20۔ کتاب مرقوم۔ علیین زندگی کے ارتقاء کا وہ مقام بلند ہے جو ہمارے قانون مکافات کی لکھی ہوئی کتاب کی روح سے طے ہوتا ہے۔ علیین سے مراد کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی کمرہ یا کوئی ملک نہیں ہے۔ علیین کے متعلق خدا نے بتایا کہ یہ تو کتاب مرقوم ہے، یعنی یہ ان کا لکھا ہوا اعمال نامہ ہے۔ اوپر کہا تھا کہ ان کے غلط اعمال کے نتائج ان کے دلوں پر زنگ بن کر لگ گئے، ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ سورۃ 83 آیت نمبر 14۔ اس آیت میں یہ دوسری قسم کا اعمال نامہ ابرار کا بتایا ہے۔ دونوں قسم کے اعمال ناموں کے اثرات قلب ذات پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس سے انسان کی ذات یا اس کی پرسنالٹی سجین یا علیین بنتی ہے۔ ذات پر منقوش اعمال کے نقوش کو انسان کا اعمال نامہ کہتے ہیں۔
آیت نمبر 21۔ يشهده المقربون صفات خداوندی میں رنگے ہوئے مقربین کتاب علیین کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ خدا کے مقربین کا مفہوم: خدا کے مقربین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی سے صفات خداوندی بحد بشریت منعکس ہو رہی ہوں۔ مقربین کے معنی خدا کے قریب لوگ صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ معنی لینے کے لیے خدا کو کسی ایک مقام پہ بٹھانا ہوگا، پھر ہی اس کی قربت یا دوری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی مقام پہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے قریب اور بعید کا لفظ ہی نہیں آ سکتا۔ خدا کا قرب کسی محسوس مقام کا قرب نہیں ہے۔ سبقت اللہ ایک محاورہ ہے، یعنی انسان کا خدا کی صفات کے ساتھ بحد بشریت ہم آہنگ اور ہم رنگ ہو جانا۔ جس قدر کوئی صفات خداوندی کا رنگ اپنے اندر منعکس کرے گا، اسی قدر اس کو قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ مثلا خدا الرزاق ہے تو ہم بھی حسب استطاعت رزاق بن جائیں۔ وہ العزیز ہے تو ہم بھی اپنے وسعت کے مطابق دوسروں کی محافظت کے لیے اپنی قوت اور غلبے کو استعمال میں لائیں۔ چند صفات جو صرف خدا کے لیے مخصوص ہیں، ان کو چھوڑ کر سب صفات کا رنگ اپنے اوپر بقدر استطاعت چڑھا سکتا ہے، انہیں اپنے اندر منعکس کر سکتا ہے، ان سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ صفات خداوندی سے ہم آہنگی اور یک رنگی کو قرب خداوندی کہتے ہیں۔ خدا کی صفات تو غیر محدود و لامنتہا ہیں، لیکن انسان کا ہر عمل محدود ہوگا، اس لیے انسان اس محدودیت کے اندر خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرے تو یہ قرب خداوندی ہے۔ خدا کی جتنی صفات کسی کے اندر منعکس ہوں گی، جس حد تک ہوں گی، وہ اس حد تک خدا کا مقرب ہوگا۔ خدا نے جن کو اپنا مقرب کہا ہے وہ جماعت مومنین قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے صفات خداوندی کو اپنے اندر اپنے وسعت کے مطابق منعکس کر کے جو ذمہ داریاں انسانی دنیا میں خدا نے خود لے رکھی ہیں ان کو انہوں نے پورا کر دیا۔ علیین صفات خداوندی کے لحاظ سے مقرب انسانوں کا وہ مقام بلند ہے جہاں سے وہ اپنی پوزیشن کو اپنے سامنے کھلا دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم مقام و مرتبے کے اعتبار سے یہاں تک پہنچ گئے۔ علیین مقام و مرتبے کی بلندی ہے، صفات کی بلندی ہے۔ جب ہم مقام کو بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی محسوس قسم کی جگہ نہیں ہوتی۔ علیین کا ترجمہ ہم پوزیشن کر سکتے ہیں، پوزیشن کو علیین محسوس کر سکتے ہیں، مقربین محسوس کر سکتے ہیں۔ صفات خداوندی کے منعکس ہونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقا واقع ہوتا ہے، مقربین اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ ابرار کی کیفیت ہے۔ آیت نمبر 22۔ إن الأبرار لفي نعيم علیین یعنی زندگی کی کشادہ اور وسعتوں کے مالک ابرار زندگی کی راحتوں اور آسائشوں سے دنیا اور آخرت میں بہرہ یاب ہوں گے۔ نعیم کا مفہوم: نعیم لفظ میں نعمتوں کا تسلسل ہے، روانی ہے۔ عربوں کے ہاں نعیم سے ندی کی سی روانی اور چنبیلی کے پھول کی پتی کی سی نزاکت کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جو بلند مقام ہے، پوزیشن ہے، اگلے ارتقاء کی منزل ہے، اس میں بلندی ہے، مقام کے مستحکم ہونے کے اعتبار سے چٹان جیسی سختی ہے، پھول جیسی نرمی ہے۔ ان تمام صفات کے لیے کوئی ایک لفظ بولنا پڑے تو عرب اس کے لیے انعم کا لفظ بولتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ انعم صفات کے حامل افراد کیا کرتے تھے؟ عربوں کے ہاں کامیابی کی وجہ سے پانی ایک نعمت تھا، پھر ٹھنڈا میٹھا تازہ پانی بڑی چیز تھا۔ کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہو کر جو شخص مسافروں کو آواز دیتا تھا کہ ادھر آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، تو اس شخص کو عرب منعم کہتے تھے، یعنی صفات خداوندی کا حامل، پیاسوں کو بلا بلا کر پانی پلانے والا، یہ تھا منعم۔ قرآن ایک لفظ منعم کہہ کر ساری بات کہہ گیا کہ منعم صفات لوگ جامد نہیں ہوتے، ان میں روانیاں ہیں، ان میں پتھر جیسی سختی ہی نہیں ہوتی بلکہ پھول جیسی نرمی بھی ہوتی ہے، اور صرف نرمی ہی نہیں بلکہ چٹان جیسی سختی بھی ہوتی ہے۔ پستی نہیں ہے، بلندی ہوتی ہے۔ نعیم صفات کے حامل افراد آواز دے دے کر پانی پلاتے ہیں،
یعنی دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی ہی صورت میں ایسے ہی افراد کے راستے کی التجا کرنا سکھایا گیا ہے۔ سورہ 1 آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 23۔ على الأرائك ينظرون علیین جنہیں ابرار کہا گیا ہے وہ اختیارات و اقتدارات کی مسندوں پر متمکن ہوں گے اور ہر ہونے والی بات کو دیکھ رہے ہوں گے۔ علیین ابرار جہاں بانی اور جہاں بینی دونوں خصوصیات کے مالک ہوں گے۔ علل ارائے کے سے مراد ہے جہاں بانی اور ینظرون سے مراد ہے جہاں بینی۔ انقلابی دور میں ابرار لوگ اقتدارات و اختیارات کی مسندوں پر فائز ہوں گے۔ اقتدار کی مسند پر بیٹھ کر تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے اپنے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ابرار لوگ مسند پر بیٹھے ہوئے دنیا کی اقوام کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کیا کر رہا ہے، یعنی شہداء علی الناس سورہ 2 آیت 147 کا فریضہ انجام دے رہے ہوں گے۔ اس آیت میں لفظ ینظرون نے بتا دیا کہ ابرار لوگ ہر بات کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے مومن کی نظر کے قوتوں کی مسندوں پر براجمان ہونے کے بعد وہ آنکھیں بند نہیں کرتا، ساری دنیا پر نظر رکھتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ان آسائشوں اور راحتوں کی پیدا کردہ شگفتگی و شادابی کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اطمینان، سکون اور آسائشوں کی علامات و آثار ان کے چہروں سے عیاں ہوں گے۔ یہ جتنی بھی نعیم کی چیزیں ہیں، ہر قسم کی آسائشیں ہیں، وہ تو محسوس ہوں گی، وہ نظر آئیں گی۔ ان محسوس آسائشوں سے ایک مومن کو اطمینان اس لیے نصیب ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر استعمال کرتا ہے، لیکن قلبی کیفیت تو محسوس شے نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ البتہ قلب کے اندر کی آسائشیں اور اطمینان چہرے کی بشاشت سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ مجرموں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیا جائے گا۔ سورہ 55 آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 25۔ يسقون من رحيق مختوم زندگی کی توانائی حاصل کرنے کے لیے انہیں سرب و مہر خالص شراب پینے کو ملے گی جو ہر قسم کی آلائش و آمیزش سے پاک ہے۔ رحیق مختوم تمثیلی انداز میں خود قرآن کریم ہے۔ زندگی میں ارتقاء کی اگلی منزل میں جانے کے لیے قوت اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر ارتقاء نہیں ہو سکتا۔ قوت و حرارت اور توانائی کو قرآن تشبیہی انداز میں بیان کرتا ہے۔ جنت کے لیے کہا مثل الجنت التی سورہ 13 آیت 35۔ جنت کی مثال کو یوں سمجھو۔ قرآن دنیا و آخرت کی جنت کو تمثیلی انداز میں بیان کرتا ہے۔ شراب سے چہروں پر سرخی، خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ خدا نے تمثیلی انداز میں قرآن کو رحیق مختوم سورہ 83 آیت 25 کہا ہے، یعنی بلا آمیزش اور سرب و مہر شراب۔ رحیق ایسی خالص شراب کو کہا جاتا ہے جس میں ملاوٹ شرک کی بو تک نہ ہو۔ جس بوتل کا کارک کھول دیا جائے اور شراب کو ہوا لگ جائے تو اس شراب کو ہوا خوردہ کہا جاتا ہے۔ ہوا خوردہ شراب میں تیزی و تندی کم ہو جاتی ہے۔ اس کی تندی اور تیزی کو کم ہونے سے بچانے کے لیے شراب کو بوتل میں بند کر کے بوتل کا منہ پر کارک لگا دیا جاتا ہے تاکہ شراب کو ہوا نہ لگے، اور پھر مزید یہ کہ کارک لگی بوتل کے اوپر سیل مہر بھی لگا دی جاتی ہے۔ اس طرح شراب ہوا سے اور دیگر آمیزشوں سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اس کی تیزی و تندی بھی برقرار رہتی ہے۔ قرآن کی پیش کردہ خالص شراب کی کیفیت کو تمثیلی انداز میں یوں سمجھو کہ یہ ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہے۔ کارک لگا کر اس پر مہر سیل لگا دی گئی ہے۔ یہ اتنی خالص ہے کہ گویا مہر سیل کی وجہ سے اس کو ہوا تک نہیں لگی۔ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ مختوم سیل ہے۔ جب قرآن مختوم ہے تو پھر اسی سے ختم نبوت بھی ہے۔
آیت نمبر 26۔ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ شراب کی بوتلوں پر تقویت بخش مشک کی مہریں لگی ہوں گی۔ یہ ہیں زندگی اور توانائی کو بڑھانے والے اسباب و عناصر جن کے حصول کے لیے تمہیں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسابقت کا صحیح میدان یہ ہے کہ تم ربوبیت عامہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے تمہیں زندگی بخش شراب رحیق ملے گی۔ سورہ 57 آیت نمبر 20۔ سورہ 102 آیت نمبر 1۔ قرآنی شراب اس لیے دی گئی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ ایک فرد کے اندر جو جوہر ہیں وہ اتنی جد و جہد کرے کہ باقی افراد سے آگے نکل جائے، اور من حیث القوم تو قرآن جماعت مومنین کو اعلون سورہ 3 آیت 138 کہتا ہے، یعنی سب سے اوپر پوزیشن پر۔ یہ آگے بڑھنے والی بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئی ہے، مثلا السابقون السابقون سورہ 56 آیت نمبر 10۔ مسافے زندگی میں سب سے آگے آگے۔ اس کے علاوہ اور زیادہ واضح الفاظ میں ہے کہ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر سورہ 74 آیت 37۔ تم میں سے جو قرآن کی روح سے آگے بڑھنا چاہے وہ آگے بڑھ جائے، اور جو پیچھے رہنا چاہے وہ پیچھے رہ جائے۔ مومن کے لیے تو کسی مقام پر کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، وہ جسے جنت کہتے ہیں وہ بھی مومن کے لیے ٹھہرنے کی بجائے آگے بڑھنے کا مقام ہے۔ سائنس کا اصول ہے کہ ایک مقام پر کوئی شے رہ ہی نہیں سکتی، ایک مقام پر رہنے کی وجہ سے وہ شے اپنی اصلی حالت سے نیچے آ گئی ہوتی ہے۔ جب کوئی شے ٹھہر جاتی ہے تو اس میں آگے بڑھنے کی حرکت سلب ہو چکی ہوتی ہے۔ متحرک اشیاء کے مقابلے میں غیر متحرک شے میں تغیر پستی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ تغیر نے تو ہر حالت میں آنا ہوتا ہے۔ قرآن کی کیا بات ہے کہ جس کا جی چاہے یہ شراب پی کے آگے بڑھ جائے، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی، انسانیت کی تاریخ میں بھی اس کے راستے میں کوئی روک نہیں۔ یہ دوڑ کا میدان ہے، جتنا پیالہ لاؤ گے اتنی ہی شراب ملے گی۔ شراب ملنے کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، کوئی نہایت ہی نہیں، بس پیالے پر منحصر ہے۔ یہی بات ہے کہ جو قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ منافست اور مسابقت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، ارتقاء کی منزل میں آگے اور اوپر چلے جانا ہے۔ قرآن نے آگے بڑھنا اور اوپر چلے جانا کہا ہے، ٹھہرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآنی شراب رحیق مختوم کی مزید وضاحت۔ قرآن نے جنت کی تفصیلات کو تمثیلی انداز میں ذکر کیا ہے۔ تشبیہات، استعارات اور تمثیلات کے طور پر تو قرآن نے خود کہا مثل الجنت التی سورہ 13 آیت 35۔ اس کے علاوہ تشبیہی آیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ عربوں کے ہاں نثر کی تو کوئی کتاب نہیں تھی، البتہ شاعری تھی۔ عربی شاعری میں قوت، جوش، حرارت، حدت کے لیے شراب کا استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے بھی ساری دنیا میں شراب کو قوت، جوش، حدت اور حرارت کا بیان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عربوں کی شاعری کا کیا ذکر، خود ہماری اپنی شاعری کا یہ حال ہے کہ نچوڑیں تو 90% شراب ہی ٹپکے گی۔ شراب دراصل ایک انقلاب آفرین استعارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اسلام کو دیکھیں تو یہ ذوف و ناتوانی، بے کسی اور بے بسی، محکومی اور محرومی، غربت اور افلاس، یزمردگی اور افسردگی، یاس اور ناامیدی کا دین نہیں ہے۔ یہ تو قوت و اقتدار، شوکت و حشمت، عزت و وقار، غلبہ و سطوت، حکمرانی و جہاں بانی کا دین ہے۔ تو دین اسلام کے لیے بھی استعارہ شراب کا ہی بہتر ہو سکتا ہے۔ قرآن نے جہاں جہاں جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے وہ اس دین کی شوکت و حشمت اور غلبہ و اقتدار کا استعارہ ہے۔ اسلام کی وہ تعلیم جس سے وہ عروق مردہ میں خون زندگی دوڑ جائے۔ شراب کے معنی عربی میں ہر پینے کی چیز کے ہوتے ہیں، لیکن اردو والی شراب کے بھی الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ یہ سب استعمال استعارہ کے طور پہ، تمثیل کے طور پہ ہے، تشبیہ کے انداز میں ہے۔ اس کا مقصد اسلام کی شوکت اور حشمت، قوت اور اقتدار کا اظہار ہے، یعنی اس دین کے علمبرداروں کو ایسا ہونا چاہیے، ان لوگوں میں اس قسم کا خون دوڑنا چاہیے جیسا کہ شراب پینے سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کی شراب کو یسقون من رحیق مختوم سورہ 83 آیت نمبر 25 کہا ہے،
یہ رحیق یعنی خالص ہے، اس میں آمیزش نہیں، پھر مختوم یعنی ضرب و مہر بھی ہے۔ اسلام توحید کا دین ہے اور شراب طہور قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن نے اپنی شراب کو کہا ہی طہورن ہے یعنی پاکیزہ، جس میں کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ ہوئی ہو، اس لیے اس کا پیش کردہ دین خالص توحید کا دین ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کی شراب جن بوتلوں میں بند ہے وہ ضرب و مہر ہیں یعنی سیل بند ہیں، اس لیے اس میں کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے الفاظ، اوراق اور صفحات کے پیکروں کے اندر خدا کا کلام ہے، یہ قرآن کی شراب ہے، اور جسے ہم قرآن کا نسخہ کہتے ہیں اس کو بوتل سمجھ لیجئے۔ استعارتاً کہا کہ یہ رحیق مختوم سورہ 83 آیت نمبر 25 یعنی خالص شراب ہے، جس پہ مہر خود خدا نے لگائی ہوئی ہے۔ مہر بھی چونکہ قوت اور طاقت کا استعارہ ہے، غلبہ اور استعلاء کا، شوکت اور حشمت کا استعارہ ہے، اس لیے مہر بھی مشک کی لگائی، جسے ہم مشک کہتے ہیں، عربی میں اسے مسک کہتے ہیں، حکمت میں دوال مسک اس دوا کو کہتے ہیں جو قوت اور اثر میں تیز ہو۔ یہ مسک بڑی تیز چیز ہے۔ قرآن کی شراب پہلے تو رحیق خالص ہے، پھر مختوم ضرب مہر ہے، پھر اس پر سیل مہر بھی مشک کی لگی ہوئی ہے، تو یہ قرآنی نظام کے اقتدار اور قوت، حشمت اور شوکت کا پورا استعارہ ہے۔ ضمناً یہ بھی عرض ہے کہ ہمارے ہاں خاتم النبیین پر خاتم تے کے زیر کے ساتھ بحثیں چلتی ہیں۔ قرآن میں ختم اور خاتم کے الفاظ کا ترجمہ مہر کر دیا جاتا ہے، اور مہر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اسٹیمپ جو دستخط کرانے کے بعد افسر کی مہر لگائی جاتی ہے، یا کسی کاغذ کو تصدیق اٹیسٹ کرانے کے بعد افسر کی مہر لگائی جاتی ہے، اس کو بھی اردو میں مہر ہی کہتے ہیں۔ دوسری مہر ہے سیل، جو لفافہ بند کرنے کے بعد لفافے کے سروں پر لاک ٹپکا کر سیل لگائی جاتی ہے تاکہ لفافے میں کوئی چیز نہ نکالی جا سکے اور نہ اس کے اندر ڈالی جا سکے، صرف وہی لفافے کو کھولے جس کے نام وہ لفافہ ہے، اس کو بھی اردو میں مہر ہی کہتے ہیں۔ سیل اور اسٹیمپ دونوں کے لیے اردو میں الگ الگ الفاظ نہیں ہیں، ان دونوں کو مہر ہی کہتے ہیں۔ قرآن نے جو ختم یا خاتم کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سٹیمپ کے معنی میں نہیں بلکہ سیل کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ انبیاء کی لسٹ اب سیل ہو چکی ہے، اس لیے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن مختوم ہے تو نبوت تو خود مختوم ہوگی، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل ہیں، اسٹیمپ نہیں ہیں۔ قرآن نے اپنی تعلیم کو استعارتاً اور تشبیہاً شراب کہہ کر ذہنوں کو صاف کیا کہ یہ وہ دنیاوی شراب نہیں ہے جو پینے والوں کو گرا دیا کرتی ہے اور جس میں صرف تندی، تیزی، سرکشی اور قوت ہی ہوتی ہے۔ دنیاوی شراب کی تندی اور تیزی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے کم یا زیادہ سوڈا ملایا جاتا ہے۔ قرآن بھی اندر ضرورت اپنی تعلیم میں کچھ ملا دیتا ہے، اس طرح ملانے سے آمیزش سے وہ اپنے نظام کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ قرآن کے نظام میں شدت ہے، تندی اور تیزی ہے تو نرمی بھی ساتھ ہے۔ جب قرآنی معاشرے سے سرکشی، تندی اور تیزی اور قوت اونچی ہو جاتی ہے تو قرآن اپنی شراب میں کافور ملا دیتا ہے، سورہ 76 آیت نمبر 5، تاکہ کافور کی ٹھنڈک کی وجہ سے وہ توازن میں آ جائے۔ کافور عربی کا لفظ ہے جس کے معنی کسی چیز کو دبا دینے کے ہوتے ہیں۔ کفر تو ہوتا ہی وہ ہے جو شرف انسانیت کو دبا دیتا ہے۔ کافور کا لفظ بتا رہا ہے کہ حدت فنا نہیں ہوتی، بس تیزی کو ذرا سا دبا دیا جاتا ہے۔ اگر قرآنی معیار سے وہ حدت، تندی، تیزی اور قوت ذرا کم ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں زنجبیل، ادرک ملا دیتے ہیں، سورہ 76 آیت نمبر 17۔ یعنی قرآن اپنی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کے توازن کو بگڑنے ہی نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ کے توازن کو یوں بیان کیا کہ محمد اور اس کے رفقاء کار کی کیفیت یہ ہے کہ یہ حق کے مخالفین کے مقابلے میں چٹان کی طرح سخت ہیں اور آپس میں نرم دل اور ہمدرد ہیں، سورہ 5 آیت 54۔ لہٰذا قرآنی تعلیم سے سختی اور نرمی دونوں اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ قرآنی نظام متوازن رہے۔ قرآن کی تعلیم یعنی اس کی شراب تیزی و تندی کو برقرار نہیں رہنے دیتی کہ کہیں آگے ہی نہ بڑھتے چلے جانے سے سرکشی میں داخل
نہ ہو جائیں، اور نرمی کو بھی برقرار نہیں رہنے دیتی کہ کہیں مسجد کا تنکا ہی نہ بن جائیں کہ جو چاہے روندتا چلا جائے۔ قرآنی نظام قرآنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو زنجبیل اور کافور کی آمیزش سے حالات کے مطابق ڈھال لیتا ہے، لیکن کسی صورت بھی قرآنی حدود سے باہر نہیں نکلتا۔ نظام کو چلانے کے لیے کبھی مزاج زنجبیلی اور کبھی مزاج کافوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہی قسم کے مزاج سے نظام نہیں چلا کرتے۔ انسان اپنے مقام بلند سے اپنے ہی اختیار کردہ اور غلط اعمال کی وجہ سے گرتا ہے۔ انسان کو پھر سے مقام بلند عطا کرنے کے لیے بھی قرآن ہی کی شراب ہے۔ آیت نمبر 27۔ ومزاجه من تسنیم، اس شراب رحیق میں اس چشمے کا ٹھنڈا اور شیریں پانی ملا ہوا ہے جو شرف انسانیت کے بلند ترین مقام سے پھوٹ کر نکلتا ہے، اور جو انسانی صلاحیتوں کی بھرپور نشو و نما کر کے انسانیت کو بلند کرتا ہے۔ سورہ 76 آیت نمبر 7۔ تسنیم قرآنی نظام ہے جسے ایسے چشمے سے تشبیہ دی جس کا منبع و مخرج بلندی پہ واقع ہے۔ تسنیم کا مادہ سین نون میم ہے۔ سنام بلندی کو کہتے ہیں۔ ابتدائی بلندی کے لیے تو عربوں کے ہاں اونٹ کی کوہان تھی، اس کو سنام کہتے ہیں، اور پھر پہاڑی کی چوٹیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی سنام ہی کہلاتی ہیں۔ السنم من نبت، بلند پودا جس کے پھول یا بالیں نکلائے ہوں۔ سنابن کل شیء، ہر شے کا بلند حصہ یا بہترین حصہ۔ تاج العروس مفردات امام راغب اور ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی رفعت اور بلندی کے ہیں۔ علامہ پرویز کے مطابق اس لفظ میں ارتقائی مدارج انسانیت کی رفعتیں اور صلاحیتوں کی بھرپور نشو و نما بھی شامل ہے۔ بلندیوں سے اترتا ہوا آبشار کی طرح جو پانی آ رہا ہو اس پانی کو تسنیم کہتے ہیں۔ اس چشمہ کا منبع و مخرج بلندی پہ واقع ہے اور وہاں سے تمہارے پاس آتا ہے، پوچھتا ہوا ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ قرآن اپنی شراب میں پانی بھی ملاتا ہے تو بلندیوں کی تشبیہ کے ساتھ ملاتا ہے، یعنی تسنیم جو بلندیوں سے آبشار کی طرح نیچے اترتا ہے اور اوپر سے نیچے گرنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی ساری تعلیم آگے بڑھانا اور بلندیوں کی طرف لے جانا ہے۔ دلوں سے پھوٹ نکلنے والا چشمہ نظام خداوندی ہے جو دلوں کی نفسیاتی تبدیلی سے مارز وجود میں آتا ہے۔ یہ نظام ضرورت مندوں کو خود ڈھونڈ کر ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، گلی گلی آوازیں لگاتا ہے کہ آؤ اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر لو۔ آیت نمبر 28۔ عینا یشرب بها المقربون، یہ انسانیت کو بلند کرنے والا وہ چشمہ ہے جس سے صفات خداوندی کو اپنے اندر منعکس کرنے والے لوگ مقربین زندگی اور اس کی توانائیاں حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، تشبیہ کے طور پہ یوں سمجھیے کہ قرآنی شراب کو پینے کے بعد اگر کوئی گرتا بھی ہے تو خدا کے قدموں میں جا کر گرتا ہے۔ یہ مثال دی ہے، ورنہ خدا کا تو جسم ہی نہیں ہے۔ خدا کی چند صفات تو صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں، ان کے علاوہ بھی خدا کی صفات لامحدود ہیں، لامنتہا ہیں، لیکن چونکہ انسان محدودیت کے اندر گھرا ہوا ہے اس لیے یہ صفات خداوندی کو محدود پیمانے کے اندر ہی منعکس کر سکتا ہے۔ جتنی زیادہ صفات خداوندی انسان کے اندر منعکس ہوں گی، قرآن کی اصطلاح میں استعارتاً وہ اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب کہا جائے گا، یعنی صفات کے لحاظ سے خدا کے قریب یہ وہی ہے جسے ہم اصطلاح میں ہم رنگی، یک رنگی اور ہم آہنگی کہتے ہیں۔ تصوف کے مقربین کی حالت یہ ہے کہ فاقہ مست، زرد رو، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو کپڑا، نہ رہنے کو مکان۔ اپنی اس حالت کو یہ لوگ خدا کے رنگ میں رنگنا کہتے ہیں کہ نہ خدا کھاتا ہے اور نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے، نہ خدا پہنتا ہے اور نہ ان کے پاس کپڑا ہے، نہ خدا کا مکان ہے اور نہ ان کا کوئی مکان ہے۔ یہ خدا کے مقرب کہلاتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر خدا کا جلال و اقتدار اور غلبہ و تسلط کی صفات پیدا نہیں ہو پاتی۔ آیت نمبر 29۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، دوسروں کی محنت کے پھل کو نوچ کھسوٹ کر اپنے گھر لے جانے والے
جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو خدا کے نظام ربوبیت کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اس کے لیے کوشاں رہتے ہیں تو مخالفین ان کی بے لوث خدمت پر ہنستے ہیں۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ یہ لوگ جب ان مومنین کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کنکھیوں سے اشارے کرتے ہیں کہ یہ ہیں وہ جن کے عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ اور جب یہ اپنے ہم خیال ٹولے کی طرف لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے جماعت مومنین پر پھبتیاں کستے ہیں۔ اور آیت نمبر 32۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ غرضے کہ وہ جب بھی جماعت مومنین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں کو جو بہک کر غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 33۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ ان مجرمین کو ان مومنین پر داروغہ تو بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ یہ ان کے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ جب نظام ربوبیت تکمیل کو پہنچے گا تو یہی ایمان والے ان لوگوں پر ہنسیں گے جو ہمارے قانون ربوبیت سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ یہ ایمان والے اختیارات و اقتدارات کی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 36۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون قوانین خداوندی سے انکار کرنے والوں کی یہ حالت ان کے اعمال کے نتیجے میں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کا عمل لوٹ کر اسی کی طرف آ جاتا ہے اور لوٹنے والے عمل کے نتیجے سے جنت و جہنم مرتب ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔